السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے پیارے ننے ننے ساتھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے اور آپ سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے اور آپ سب کو ہمیشہ یوں ہی ہنستا مسکراتا رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بچوں، آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے یہ بتائیں، آپ سب نے نماز پڑھ لی، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر لی اور اپنے اسکول کا کام بھی مکمل کر لیا، اور ماما نے جو کام کہے تھے وہ بھی پورے کر لیے؟ تبھی کہانی سننے کا مزہ آئے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ پیارے بچوں، ہم نے لاسٹ کہانی سنی تھی بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر کی، اور سنا تھا کہ عمران کی اچھی پیاری سی نیک سی بیٹی مریم حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس رہ رہی تھی اور انہیں مزیدار سے کھانے اور پھل ملا کرتے تھے۔ پھر ایک فرشتہ آیا تھا جس نے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایک پیارا سا بیٹا دیں گے۔ فرشتے کے جانے کے کچھ عرصے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بی بی مریم کو کہا، بیت المقدس سے 5 میل کے فاصلے پر ایک کھجور کا درخت ہے، آپ وہاں چلی جائیں۔ حضرت مریم وہاں گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا دیا۔ یہ حضرت عیسیٰ تھے۔ حضرت بی بی مریم بہت پریشان ہوئی کہ ان کا تو کوئی باپ ہی نہیں ہے اور لوگ کیا کہیں گے، اور یہ چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کے کوئی ابا جان ہی نہیں ہے۔ اتنے میں ایک فرشتے کی آواز آئی۔ فرشتے نے کہا، اے مریم اداس نہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے پاس ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے، اور جس کھجور کے درخت کے نیچے آپ بیٹھی ہیں اس کی کھجوریں پکی ہوئی ہیں۔ اس درخت کا تنا پکڑ کے ہلائیں تو کھجوریں گر جائیں گی۔ میٹھی میٹھی کھجوریں کھائیے، چشمے کا پانی پیجیے اور بچے کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوئیے۔ اگر کوئی آپ سے اس بچے کے بارے میں پوچھے تو ان کو اشارے سے بتا دینا کہ میں آج خاموشی کے روزے سے ہوں اور کسی سے بات نہیں کروں گی۔ اچھے ساتھیوں، اس وقت لوگ چپ کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے، جیسے کھانے پینے کا روزہ رکھتے ہیں نا، تو لوگ چپ کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ جب شہر کے لوگوں کو پتہ چلا کہ مریم کے ہاں ایک بیٹا ہوا ہے تو لوگوں نے بہت باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہوا آپ کا بیٹا؟ اب بی بی مریم نے ان کے جواب میں بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جو کچھ پوچھنا ہے اس سے پوچھ لو۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، لو بھلا ہم چھوٹے سے دودھ پیتے بچے سے کیا پوچھیں؟ اتنے میں وہ چھوٹا سا پیارا سا بچہ جس کا نام عیسیٰ تھا وہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے ایک کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے اور برکت والا کیا ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کو اس طرح کی باتیں کرتے سنتے دیکھ کر سب لوگ بہت حیران ہوئے اور واپس چلے گئے۔ اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد بی بی مریم اپنے بچے کو لے کر مصر چلی گئیں۔ فلسطین کے جو حکمران تھے ان سے اس بچے کو خطرہ تھا۔ جب وہ حاکم مر گیا اور خطرہ ٹل گیا تو پھر وہ واپس فلسطین چلی آئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت بنی اسرائیل میں بہت زیادہ خرابیاں آ چکی تھیں۔ ان کا مذہب بھی خراب ہو چکا تھا اور ان کے اخلاق بھی خراب ہو چکے تھے، اور نہ ہی وہ کوئی اچھے کام کیا کرتے تھے اور بہت ہی گناہ میں مبتلا تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو انہوں نے اعلان کیا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں،
تم اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا پالنے والا بھی ہے اور تمہارا بھی۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، کسی اور کی عبادت کرے گا، اللہ اس کو پر جنت حرام کر دے گا، یعنی وہ جنت پہ نہیں جا سکتا۔ اور پیار کے ساتھ نیکی اور سچائی کی تعلیم دینے لگے۔ وہ لوگوں کے سامنے اتنے اچھے طریقے سے بات کرتے کہ ان کو سننے کے لیے ڈھیروں آدمی جمع ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر تقریر کی۔ انہوں نے کہا، کیا اچھے ہیں وہ لوگ جو دل کے نرم ہیں کہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ کیا اچھے ہیں وہ لوگ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ کیا اچھے ہیں وہ لوگ جو سچائی کے بھوکے ہیں کہ وہ خوش ہوں گے۔ کیا اچھے ہیں وہ لوگ جو سچ بولنے کی وجہ سے ستائے گئے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے قریب جگہ پائیں گے۔ اور کیا ہی اچھے ہیں وہ لوگ جو صلح کراتے ہیں، وہ خدا کے پیارے کہلائیں گے۔ کیا اچھے ہیں وہ لوگ جو غمگین ہیں، جو اللہ کی طرف سے تسلی پائیں گے۔ مگر اتنی اچھی باتیں سننے کے باوجود بنی اسرائیل نے ان کی بات نہ مانی اور ان پر ایمان نہ لائے۔ کئیوں نے ان کو جادوگر کہا اور کئیوں نے ان کو گالیاں دی اور ان کا مذاق اڑایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو معجزے بھی دکھائے۔ پیارے بچوں، معجزہ اسے کہتے ہیں جو انسان کر نہ سکے، جو اس کی طاقت کے باہر ہو، جو ایک نبی ہی کر سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ مٹی سے ایک مورت بناتے، پھر اس پہ پھونک مارتے تو وہ سچ مچ کا ایک پرندہ بن جاتا اور اڑنے لگتا۔ ان کے پاس پیدائشی اندھوں کو لایا جاتا، وہ ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیتے تو وہ اندھے جو ہے وہ دیکھنے لگتے۔ اسی طرح کوڑیوں کے جسم پر ہاتھ پھیرتے، ایسی بیماری جس میں سارا جسم خراب ہو جاتا تو وہ بالکل تندرست ہو جاتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتے تھے، اور جو کچھ لوگ گھر سے کھا کر آتے یا گھر میں رکھ کر آتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس کی خبر دے دیتا اور وہ لوگوں کو بتا دیتے کہ آج آپ یہ کھا کے آئے ہیں، آپ کے گھر میں یہ ہے اور یہ چیز آپ کے گھر میں باقی ہے۔ یہ سارے معجزے دیکھ کر بھی ان کی قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، وہ ویسے ہی بے ایمان رہی۔ اور کئی سالوں بعد صرف 12 یا 13 آدمی حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے۔ ان کو حواری کہتے ہیں۔ حواری کا مطلب ہے مدد کرنے والا، ساتھی یا شاگرد۔ حضرت عیسیٰ ہر وقت لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلاتے رہتے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے پہلے جو حضرت موسیٰ پر جو تورات نازل ہوئی تھی وہ ایک سچی کتاب تھی، اور یہ بھی کہا کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مگر ان ساری باتوں کا جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ ملا کہ بنی اسرائیل کو یہودی کہا جاتا ہے، ان کے جانی دشمن بن گئے۔ انہوں نے کہا یہ ہمیں کیسے سے بات بتا سکتے ہیں، ہمیں تو ان سب باتوں کا پتہ ہے۔ انہوں نے بیت المقدس کے رومی حاکم پلاطس کے پاس جا کر جھوٹی شکایت کی۔ وہ بت پرست تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا عیسیٰ مسیح باغی ہے اور آپ کے خلاف بغاوت کر کے خود بادشاہ بننا چاہتا ہے، اسے پھانسی دینی چاہیے۔ اب پلاطس نے حضرت عیسیٰ کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خبر ہو گئی کہ ان کو گرفتار کرنے والا ہے۔ اب گرفتاری کا حکم ہونے کے بعد کچھ معزز ان کے آدمی بادشاہ کے سپاہیوں کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو ڈھونڈنے نکلے، مگر حضرت عیسیٰ کسی کو بھی نہ ملے۔ آخر حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں سے ہی ایک شخص نے ان کے پاس جا کر کہا اگر میں عیسیٰ کو گرفتار کروا دوں
تو تم مجھے کیا دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں اس کے لیے بہت زیادہ پیسے دیں گے۔ وہ کہنے لگا میرے پیچھے آؤ، جس شخص کے ہاتھوں کو میں چوموں وہی عیسیٰ ہوگا، اسے پکڑ لینا۔ اس کے بعد وہ سرکاری سپاہیوں اور یہود کے آدمیوں کو ساتھ لے کر وہاں گیا جہاں حضرت عیسیٰ چھپے ہوئے تھے، اور بڑے ادب سے حضرت عیسیٰ کے ہاتھ چومے۔ سارے سپاہی آگے بڑھے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کو گرفتار کر لیا۔ باقی جو حواری تھے وہ بھی انہیں چھوڑ کر ادھر ادھر چلے گئے۔ گرفتاری کے بعد انہوں نے جس آدمی کو گرفتار کیا تھا اس کو پلاطس کی عدالت میں لے کر گئے۔ وہاں بہت زیادہ لوگ جمع تھے اور انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھا دیا جائے۔ اب ہوا یہ تھا کہ جب حضرت عیسیٰ اپنے حواری کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے، جب وہ آدمی آیا یہ بتانے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ کون ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو شک میں ڈال دیا۔ ان کی شکلیں آپس میں مل گئیں اور اس نے حضرت عیسیٰ کے ہاتھ کو چومنے کی بجائے ایک حواری کا ہاتھ چوم لیا اور وہ اسی کو گرفتار کر کے لے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچا لیا اور انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا، اور وہ شخص جس کو انہوں نے عیسیٰ سمجھا تھا اس کو سولی پر چڑھا دیا۔ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے، انہوں نے نہ انہیں قتل کیا نہ انہیں سولی پر چڑھایا، اس معاملے میں ان کو شک میں ڈال دیا گیا۔ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ اصلی عیسیٰ کون ہے، وہ کہاں پر ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیا تھا جہاں وہ آج تک موجود ہیں، اور قیامت سے پہلے کسی وقت وہ زمین پر اتریں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نافذ کریں گے۔ اچھے ساتھیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ لوگوں کو یہ کہا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ میرا اور تمہارا رب وہی ہے جس نے سب کو پیدا کیا، مگر ان سے 300 سال کے بعد ان کے حواریوں نے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، اور آج بھی کروڑوں عیسائی ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو نہ کوئی بیٹا ہے، نہ باپ ہے، نہ بیوی ہے، نہ ہی کوئی اولاد ہے۔ حضرت عیسیٰ تو بڑی شان والے نبی ہیں جنہیں بچایا اور آسمان کی طرف اوپر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام انجیل تھا، مگر وہ کتاب اب ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں انہوں نے اس کتاب کو بہت زیادہ تبدیل کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں یہ کہانی، یہ قصہ سنانے کے بعد کہا کہ یہ سب سے سچی کہانی ہے جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی کہانی سچی نہیں ہے۔ جو اس پر یقین نہیں کرے گا تو اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھے گا اور بہت اس سے ناراض ہوگا۔ اور یہاں پہ ختم ہوئی ہماری تیسرے سپارے کی آخری کہانی۔ انشاءاللہ اگلی کہانی میں ہم چوتھے سپارے کی کہانی سنیں گے۔ اپنا اور گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔